الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کے پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ میں رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو شخص راستے کے اعتبار سے اس کی طاقت رکھتا ہو. آج کی اس مجلس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حج کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے. یاد رکھیے کہ اسلام میں جو 4 عبادتیں فرض ہیں اس میں بالغ ہونا شرط ہے. جب بالغ ہو جائے تو نماز روزہ تو فرض ہو ہی گیا، نصاب کا مالک ہو جائے اور اس کے شرائط پائے جائیں ادائیگی کے، تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو گئی. اور جب استطاعت ہو جائے تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہو گیا. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ استطاعت کہتے کسے ہیں. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج جب فرض ہوگا جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، اور ان کے سارے کاموں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ بہت سو کی تو عمر ہی ختم ہو جاتی ہے مگر ان کی وہ لسٹ پوری نہیں ہو پاتی کاموں کی. ادھر وہ اپنی لسٹیں دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ملک الموت اللہ کی دی ہوئی لسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹائم آ گیا، روح نکال لو اس کو، اور وہ ویسے ہی بغیر حج کیے ہوئے حج کی فریضے کا بوجھ لے کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشی کر لیجیے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور موت کا وقت آ گیا، یا اس کی صحت خراب ہو گئی کہ وہ حج کرنے کے لائق نہیں رہا، تو فرض ہے کہ وہ حج بدل کروائے، اپنی طرف سے کسی اور کو حج پر بھیجے. یا موت آ گئی تو وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے حج کروائیں، حج بدل. حج بدل کے بارے میں ہم لوگ بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں. نہ مرنے والا اس کی وصیت کرتا ہے، نہ بعد والے اس کی پرواہ کرتے ہیں. مرنے والے کو بہت ساری ٹینشنیں دنیا بھر کی ہوتی ہے، میرے فلاں بیٹے کا کیا ہوگا، فلاں کا مکان نہیں بنا اس کا کیا ہوگا، اس کی شادی نہیں اس کا کیا ہوگا، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو فرض ادا نہیں کیا ہے اس کا کیا ہوگا. جب قبر میں اس کے بارے میں، حشر میں جب اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا تو وہاں کون آئے گا مجھے بچانے کے لیے. تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جتنی جلدی ہو سکے حج کرے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج جتنا جلدی ہو سکے کر لے، آگے پتہ نہیں کیسے حالات آئے، صحت خراب ہو جائے، استطاعت جاتی رہے،
غربت آ جائے، راستہ پرامن نہ رہے، ماحول بگڑ جائے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے فرض ہوتے ہی اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ تو جب فرض ہو گیا تو پھر اب تاخیر کرنا اس کا گناہ ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بس بالغ ہونے کی شرط ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو جو ماحول پر جو نظر ہماری ہوتی ہے اس کے متعلق یہ باتیں سامنے آتی ہیں، جس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کسی نے حج کا ارادہ کیا، عموماً ہمارے یہاں بالکل بڑھاپے میں ارادہ کرتے ہیں، جب ہر طرف سے وہ بیکار ہو جاتے ہیں نا، تب سمجھتے ہیں کہ اب چلو حج کرنے کے لیے گناہ بہت سارے ہو گئے، معاف کروا کے آ جاتے ہیں۔ اب ادھر حج کی تیاری شروع کی اور بیچ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، صحت خراب ہو گئی یا انتقال ہو گیا، تو اگر اس کے بیٹے اس کے بدلے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنا فارم بھر دیتے ہیں اور پھر جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس نیت سے حج کرتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے حج کرتا ہوں۔ کئی سے میں نے پوچھا بھی کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں تو والد صاحب کی طرف سے کروں گا حج، تو یہ والد صاحب کی طرف سے ہوا نہ بیٹے صاحب کی طرف سے ہوا، وہ بیکار ہی گیا اس کا سارا سفر۔ اس مسئلے کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ حج بدل بھی یہ نہیں ہوا، اس کی نیت تو حج بدل کرنے کی ہے مگر حج بدل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ حج بدل یعنی کسی کے بدلے کا حج وہی کر سکتا ہے جس پر یا تو حج فرض ہی نہ ہو اور یا فرض ہو تو وہ اپنا فریضہ ادا کر چکا ہو، تب ہی وہ دوسرے کا حج بدل کر سکتا ہے۔ تو جب بیٹے کے پاس مال ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو کچھ اس نے وراثت میں چھوڑا اس کا مالک یہ بن گیا، روح نکلتے ہی یہ مالک ہو گیا، تو جب یہ مالک ہو گیا تو اس کے اوپر اپنا حج کرنا فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ اپنا حج فرض نہ کر کے حج بدل کر رہا ہے تو حج بدل ہوگا ہی نہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر وہ صاحب استطاعت تھا اور وصیت کر گیا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 تک یعنی تہائی حصے تک جو ہے وہ وصیت جاری ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اسی کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے اور تدفین کی جائے، یعنی کفن دفن کا انتظام، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ پہلے ادا کیا جائے، اور تیسری چیز، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، اس کے مال میں سے بٹوارا بعد میں، بلکہ یہ 10واں 20واں چہلم وغیرہ یہ سب بعد میں۔ اگر کرنا چاہے تو اولاد اپنے پیسے سے کرے، اپنے مال سے کرے، اس کی وراثت کے چھوٹے ہوئے مال سے نہ کرے، اس لیے کہ وارثوں میں اگر 5 وارث ہیں اور ہوتا یہی ہے کہ کسی ایک بیٹے کے پاس باپ رہ رہا تھا، ماں رہ رہی تھی، اور اس نے اس کے جو وراثت کا مال تھا وہ سب لگا دیا 10ویں 20ویں میں، لمبا چوڑا اس نے چہلم کر دیا، پھر کہتا اتنا پیسہ تو میں نے اسی کے لگا دیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وراثت میں ان سارے وارثوں کا حصہ ہو گیا، حق ہو گیا۔ اب اگر لگانا چاہتا ہے تو سارے وارثوں کی اجازت سے لگائے تو ٹھیک، اگر اس نے اپنی مرضی سے لگا دیا تو خود ہی کو بھگتنا ہوگا، اس لیے کہ وراثت کے بٹوارے میں یہ خرچہ شامل ہے ہی نہیں۔ 10واں 20واں چہلم یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ ایک مستحسن کام ہے، جائز کام ہے، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گنہگار بھی نہیں۔ تو اب اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد قرضہ، اور پھر اس کے بعد وصیت جو اس نے کی ہو۔ تو اگر اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے کہ میرے مال میں سے حج کروا دینا، تو پھر وہ کسی ایسے کو حج کے لیے بھیجے کہ جس نے اپنا حج کا فریضہ ادا کر رکھا ہو، اور یا اس کے اوپر حج فرض ہی نہ ہو۔ ہمارے علاقے میں تو بالکل اس بارے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے،
جن علاقوں میں علم کی بیداری ہے تو وہ اپنے باپ کا حج کروانے کے لیے جس نے نہیں کیا ہو یا وصیت کر گیا ہو تو وہ حج کروانے کے لیے تلاش کرتے ہیں. اب حج کس سے کروائیں؟ جو حج کے سارے مسائل جانتا ہو. انٹرینڈ آدمی کو کوئی گاڑی نہیں دے گا کہ صاحب آپ وہاں جا رہے ہیں تو بس سے کیوں جا رہے ہیں، میری کار لے جائیے. آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ انٹرینڈ آدمی آپ بالکل نہیں دیں گے، وہ مانگے گا تو بھی نہیں دیں گے. تو انٹرینڈ آدمی کو کون بھیجے گا مال برباد کروانے کے لیے؟ تو حج بدل وہی کر سکتا ہے کہ جو حج کے مسائل بھی جانتا ہو، اپنا فریضہ بھی ادا کر چکا ہو، یا اس کے اوپر حج فرض ہی نہ ہو. اب مان لیجئے باپ نے وصیت نہیں کی مرنے والے نے، لیکن اس نے حج نہیں کیا تھا، تو اولاد کے اوپر حج بدل کروانا واجب نہیں ہے. اولاد کے اوپر حج بدل کروانا واجب نہیں ہے. اگر یہ اپنی طرف سے استحساناً کروانا چاہتے ہیں، بھلائی کے طور پر کروانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ خود بھی کر سکتے ہیں، دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں. تو اگر خود کا فریضہ حج ادا کر لیا ہو اور پھر دوسرا نفلی حج کر رہا ہو تو پھر وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے حج کر سکتا ہے. اس کو حج بدل نہیں کہیں گے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی حج کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ استطاعت کے تعلق سے میں نے بات چل رہی تھی کہ استطاعت جب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں کا مزاج یہی ہے کہ استطاعت تو ہو گئی. مثال کے طور پر کوئی 25 سال کی عمر میں کسی جاب میں لگ گیا، یا اس کا بزنس شروع ہو گیا، کاروبار شروع ہو گیا. اب اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ حج کر سکے. اب استطاعت کے تعلق سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنا مال، تو سفر خرچ اور سواری پر اس کی قدرت ہو جائے. اگر اس کے پاس اتنا سا مال ہے کہ صرف حج ہی میں خرچہ ہو پائے گا، اس کے آگے کچھ نہیں بچے گا، تب بھی استطاعت نہیں. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے جا رہا ہے اور پیچھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے اس کے نان نفقے کے محتاج ہوں، ان کے لیے کھانے پینے کا اتنا انتظام بھی کر کے جائے. اگر اس کی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہو، جیسے کپڑے کی دکان ہے، پرچونی دکان ہے، یا اس کے پاس کوئی گاڑی ہے جس سے وہ کماتا ہے، کرائے پر چلتی ہے یا وہ خود چلاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ کر کے جائے، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد پھر وہ اپنا کاروبار بھی بچا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل محتاج ہو جائے. اس کو استطاعت کہتے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے اور اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ حج سے پہلے ہی سارا پروگرام یہ بناتے ہیں کہ مجھے اتنی تو جانمازیں لانی ہیں، اتنی قالینیں لانی ہیں، اور اس نے دعوت کی تھی اس کو بھی تحفہ دینا ہے اور اس کو اتنا دینا ہے. تو حج کے اندر تو جو ہے وہ خرچہ آئے گا 4 لاکھ روپے کا، مگر 1-1.5 لاکھ روپے یہ بھی چاہیے، اور میرے پاس تو کل 4 ہی لاکھ روپے ہیں. وہ یہ سوچ کر کے بہت سے لوگ یوں بھی لیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ سب حالات سامنے آتے رہتے ہیں میرے، اس لیے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے، یہ تحفے تحائف کا بجٹ بنانا استطاعت کے لیے ضروری نہیں ہے. جب آپ کے پاس اتنا ہو گیا کہ جس سے سفر حج ہو جائے گا اور پیچھے سے جو آپ کی کفالت کے محتاج ہیں ان کے کھانے پینے کا گزر بسر ہو جائے گا، یا آپ ابھی کوئی دھندا کوئی بزنس کرتے ہیں تو آنے کے بعد بھی وہ آپ کا برقرار رہے گا، اس کو آپ واپس چالو کر سکیں گے، روٹین میں رکھ سکیں گے. بس اسی کا نام استطاعت ہے. جب استطاعت ہو گئی تو پھر انہیں حج کر لینا چاہیے. اب یہاں ایک بات اور ذہن میں آتی ہوگی کہ جب اس کے پاس اتنا ہی مال تھا اور اس نے حج کر لیا، اب حج کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بجٹ بچا ہی نہیں ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو بجٹ ضروری ہے، جس طرح میں نے مثال دی، کرانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کوئی بھی تجارت ہے اس کی جس سے اس کا گزر بسر ہے، تو اتنا تو بچانا ضروری ہے. مگر اس بات پر پورا یقین رکھے کہ حج کرنے کے بعد حاجی کبھی مفلس نہیں ہوتا.
حاجی کبھی حج کرنے کے بعد مفلس نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی خوشحالی بڑھتی ہے، دینداری بڑھتی ہے، تقوی شعاری بڑھتی ہے۔ اور یہ میں کوئی اٹکل پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ترمذی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہی تو میرے پاس سیونگ ہے اور یہی چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، ابھی تو مجھے بچے کی شادی بھی کرنی ہے۔ شادی میں جو بجٹ آپ نے تیار کر رکھا ہے اس بجٹ کا بنانا فرض نہیں ہے، کہ شادی تو نام نکاح کا ایجاب قبول کا ہے، مرد کے لیے ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمے کی شریعت نے کوئی لیمٹ متعین نہیں کی ہے۔ ہمارے آقا کائنات کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ اگر چاہتے تو پورے مدینے کی دعوت کرتے کئی دن تک، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے ولیمے فرمائے۔ کبھی آپ نے ایک پیالہ دودھ ہی سے ولیمہ کر دیا، کبھی آپ نے چند کھجوریں کھلائے اور ولیمہ کر دیا، کبھی آپ نے کھجور اور پنیر اور گھی ملا کر کے مالیدہ بنایا اور جو حاضرین تھے ان کو کھلا دیا، یہ آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ اور کبھی آپ نے جانور ذبح کروایا اور نان گوشت سے بھی دعوت کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح سے عمل کر کے یہ بتا دیا کہ میرا امتی جس طرح سے بھی کر لے میری سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اگر یہ سوچے کہ پھر مجھے بھی شادی سے آنے حج سے واپس آنے کے بعد تو مجھے بھی تو شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی مجھے کم سے کم 20 لاکھ کا بجٹ چاہیے، 20 تو کل میرے ہی پاس ہے، جب حج کر لوں گا تو 15 ہی رہ جائے گا، شادی کیسے کروں گا؟ تو یہ سب فضولیات اور خرافات ہیں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں کئی طرح کی۔ اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ پر حج فرض ہو گیا، استطاعت ہو گئی، اس استطاعت کے بارے میں بھی آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں، اور انشاءاللہ جب ہمت کر لیں گے اور نیت کر لیں گے نیکی کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو جس طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں، حج اور عمرہ محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کے لائق پیسہ نہیں ہے اور وہ اگر عمرہ کرنے چلا جائے تو ظاہر ہے کہ نفلی عبادت ہے، اس سے ثواب ملے گا، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ اب آج کل کم علمی کی وجہ سے یہ ماحول بھی بنتا چلا جا رہا ہے کہ حج فرض ہو گیا، لیکن وہ سستی کی وجہ سے اور بجٹ بچانے کے لیے خالی عمرہ کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم تو دیدار کر کے آ گئے، درشن کر کے آ گئے۔ تو یہ دیدار اور درشن کا نام حج نہیں ہے، بلکہ حج فرض ہو گیا تو وہ عمرہ ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اگر فرض کا قرض سر پر باقی ہے تو نفلی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اور جب انشاءاللہ حج کرنے جائیں گے تو عمرے تو ہو ہی جائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے، اس کی طرف بھی آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بار استطاعت ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کاروبار لگے، زیادہ خرچہ تھا نہیں، سیونگ بھی اتنی ہو گئی کہ جس سے آپ حج کر سکتے تھے، مگر یہ سوچ کر کے کہ ابھی سے حج کر کے کیا کریں گے۔ اور بعض لوگوں کو تو شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی سے حج کر لیں گے تو پھر لوگ حاجی صاحب کہیں گے، پھر داڑھی منڈائیں گے تو لوگ کہیں گے لو دیکھو حاجی صاحب نے داڑھی منڈا لی۔ کہیں اگر نماز کے وقت ادھر ادھر بیٹھے دکھ گئے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ حاجی صاحب نماز ہو رہی ہے یہاں بیٹھے۔ ابھی تو آتی ہے مستی تو باجے میں ڈانس بھی کر لیتے ہیں، ناچ کود بھی کر لیتے ہیں، ساری شرارتیں کر لیتے ہیں، پھر اگر حج کر لیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی صاحب ایسا کر رہے تھے۔ اس لیے جب بڑھاپا آئے گا تب کریں گے، ابھی عمر نہیں ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اگر موت آ گئی تو پھر یہ ہیلے بہانے کچھ بھی کام آنے والے نہیں، اور پھر آخرت میں اللہ کی گرفت سے فرائض کے ترک کرنے والے کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو شیطانی ان وسوسوں کو تھوک دیجئے، بالکل حرف غلط کی طرح ذہن و فکر سے مٹا دیجئے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ کوئی شخص اگر حج کرے
اور حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. تبدیلی کا مطلب پہلے نیکوکار تھا اب زیادہ پرہیزگار بن جائے، پہلے بد عمل تھا اب نیک عمل کرنے والا بن جائے، پہلے نمازوں کا پابند نہیں تھا اب نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگ جائے. تو یہ حج مقبول کی نشانی ہے کہ وہ بندہ اللہ کا مقبول ہو گیا کہ اسے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق مل گئی. تو اگر حج کے طفیل اللہ تعالی ہمیں نیکوکار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، نیکوکار بنا دے، تقوی شعار بنا دے، تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے شیطانی ان حربوں میں بالکل نہیں آئے. قرآن نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کی رائے وہی مانے گا جس کو تباہی کے گڈھے میں جا کر کے گرنا ہوگا. تو جب شیطان کو کھلا دشمن بتا دیا گیا تو ہمیں ہر جگہ شیطانی فریبوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. عزیزان ملت اسلامیہ، حج کے فضائل اور اس کے ثواب تو بہت ہیں، اور ان احادیث کو اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو بہت وقت چاہیے، لیکن آج میرا موضوع یہی تھا کہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا تھی کہ استطاعت کس پر ہے، کس پر حج فرض ہو جاتا ہے. یہ بھی مسئلہ پھر ذہن میں آ گیا تو پھر میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیوی کو بھی ساتھ لے کر کے ہی جائیں. مثال کے طور پر آپ پر استطاعت ہو گئی، بیوی پر استطاعت نہیں ہے، تو یہ آپ پر فرض نہیں ہے کہ بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں تبھی حج کرنے کے لیے جائیں گے. آپ پر فرض ہو گیا، آپ حج ادا کر لیجیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر پر استطاعت نہیں ہے، بیوی پر استطاعت ہو گئی، تو بیوی کسی بھی محرم کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہے. یہ مسئلہ بھی اب آ گیا تو اس کا بھی تذکرہ کر دوں کہ عورتوں کو حجانی کہلانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ کتنا ہی انہیں منع کرو کہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے. قدم قدم پر لعنت لکھی جاتی ہے جو عورت غیر محرم کے ساتھ سفر کرتی ہے، مگر انہیں تو حجانی کہلوانے کا یا پلین میں بیٹھنے کا اور مکہ اور مدینہ شریف گھومنے کا ایسا شوق سوار ہو جاتا ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ بھی عمرہ کرنے چلی جاتی ہے. تو یاد رکھیں یہ ثواب کا کام نہیں ہوا، گناہ کا کام ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے تو پھر ایک اخلاقی فریضہ آپ کو یہ بنتا ہے کہ بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ وہ کس کے سہارے جائے گی، کون اسے لے کر کے جائے گا. تو یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو اپنے مال میں سے اتنا مال دے دیا کہ جس سے وہ صاحب استطاعت ہو گئی تو اس پر بھی حج فرض ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ حج کرے گی تو اس کا حج بھی فریضہ حج ہی ہوگا، یعنی فریضہ ہی ساقط ہوگا. تو یہ باتیں تمہیدی ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے اور حج کا ذہن بنانا چاہیے. یاد رکھیے کہ 4 عبادتیں اسلام میں فرض ہیں اور ان چاروں میں کوئی بڑا بجٹ نہیں لگ رہا ہے. زکوٰۃ صرف 2.5% ہے اور حج کا بھی کوئی اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم نے 50 ناجائز خرچے، گناہ والے خرچے ہمارے اوپر ایسے لاد رکھے ہیں جن کے نیچے ہم دب کر کے تڑپ رہے ہیں مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں برداشت کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو اللہ نے ہمارے اوپر خرچ فرض کیا ہے اس کے بارے میں شیطان آتا ہے اور دل میں بیٹھ کر کے کئی طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے. تو جب جن لوگوں نے حج کا ارادہ کر ہی لیا ہے اور فارم وغیرہ کی تکمیل بھی کر لی ہے ان کے لیے خوشخبری ہے اور ہدایت بھی ہے خوشخبری سے پہلے کہ حج کے مناسک سیکھ کر کے جاؤ. خالی سفر کر لینے کا نام حج نہیں ہے. ایک جہالت یہ چلی آ رہی ہے چلو سب دیکھا دیکھی ہو جاتا ہے، تو دیکھا دیکھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، کیا کیا خراب ہو جاتا ہے. اس لیے حج کے مناسک سیکھ کر جانا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے مجمع سے فرمایا اے لوگو حج کے مناسک سیکھ لو اور جو یہاں نہیں آئے ہیں ان کو بھی سکھا دو.
یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے سرکار کی ایک ایک ادا کو سیکھا اور پھر اس کو آگے منتقل کیا، اور نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں اور سنتیں آج بھی محفوظ ہیں، اور آج بھی خوش نصیب امتی اسی طریقے پر عمل کر کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہر سال نوری جامع مسجد میں الحمدللہ انجمن گلشن رضا کی طرف سے حج تربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں کا یہ تربیتی کیمپ اتنا مقبول ہے عوام کی نظروں میں بھی کہ ہم یہاں کوئی فضولیات نہیں ہونے دیتے، نہ کسی کا استقبال، نہ کسی کی صدارت، نہ کسی کا ویلکم، نہ کوئی وی آئی پی مہمان، بلکہ صرف سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور جو ڈاؤٹس ہوں اس کو یہیں بیٹھ کر کے علماء کے سامنے کلیئر کرنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ جو لوگ یہاں آتے ہیں پورے سمباگ سے آتے ہیں، تو وہ اپنے گاؤں میں اگلے سال جو کوئی حج کو جا رہا ہو تو اسے ہدایت کرتے ہیں کہ وہاں جاؤ، بالکل ٹائم خراب نہیں ہوگا اور آپ کو صحیح طریقے سے سکھایا جائے گا۔ لیکن سیکھنا فرض ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن ضروری بات تو کہنی ہی پڑے گی۔ جہاں حج کی تیاری کا موقع آتا ہے تو لوگ دعائیں یاد کرنے کی فکر میں بہت لگ جاتے ہیں، یہ بھی دعا یاد کرنی ہے، یہ بھی دعا یاد کرنی ہے، صحیح کرتے وقت یہ پڑھنا ہے، پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے چکر میں یہ پڑھنا ہے، اور عربی میں نیت بھی یاد کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جاہل لوگ کہتے ہیں حج پڑھنے گیا، اور علم والے کہتے ہیں حج کرنے گیا۔ دونوں میں فرق ہے نا، پڑھنے کا نام حج نہیں ہے، کرنے کا نام حج ہے۔ تو وہ جو پریکٹیکل ہے ان کو سیکھنا ضروری ہے، اور کن کن کاموں سے ہمارا حج برباد ہو جاتا ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو حج کرنے کے جو طریقے ہیں، جو مناسک ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو دعائیں رکھنے کی چکر میں نہیں پڑے، اگر آپ کا حافظہ بہتر ہے اور آپ کر سکتے ہو تو یاد کریں، ورنہ ساری دعاؤں کی جگہ اگر آپ درود شریف بھی پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ ٹینشن نہ رکھیں کہ اتنی موٹی کتاب، اس میں سے اتنی دعائیں کیسے یاد کروں گا۔ جو کرنے کا ہے طریقہ اس کو یاد رکھیں کہ مجھے کہاں وقوف کرنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں نمازیں پڑھنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، استعلام کیسے کرنا ہے، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا 12 اپریل کو یعنی اگلا اتوار، اور اس کا پروگرام کا وقت ہمارا دن ہی کا رہتا ہے، یعنی صبح 10 بجے سے شروع ہوتا ہے، بیچ میں وقفہ ہوتا ہے طعام کے لیے اور ظہر کے لیے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ کے متعلقین جو بھی حج کے لیے جا رہے ہوں ان سب کو آپ پرسنلی اطلاع کریں، ہم بھی کریں گے یہاں سے اطلاع، فون وغیرہ کریں گے، لیکن ان کو بھی اطلاع کریں کہ آپ سیکھنے کے لیے یہاں آئیں۔ اور جن لوگوں نے نیت کر رکھی ہے کہ مجھے بھی حج کرنا ہے، تو جب نمبر آ جائے گا لاٹری میں، قرعے میں، تو پھر انہیں دعوت کھانے اور مالا پہننے سے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ان سے بھی گزارش ہے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو۔ جس طرح سرکار نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، جب 10 برس کا ہو جائے تو سختی کرو، تاکہ جب بالغ ہو تو وہ اس کو ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بجٹ آئے گا جب فارم بھر دوں گا، جب لاٹری میں نمبر آ جائے گا، جب ابھی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سیکھ کر کے جائیں۔ اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ جانے کے بعد پلس میں آئے کہ مائنس میں آئے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر کچھ اپنا بھی محاسبہ کر لیا کرو۔ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں، دعوت اسلامی کی جانب سے بھی ایک تربیتی کیمپ ادرشلا پرسوں لگایا جائے گا 5 تاریخ، وہاں بھی آپ پہنچیے۔ جتنی بار بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ آپ کا علم بڑھتا چلا جائے۔ اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت 10 شوال ہے، اس نسبت سے ایک پروگرام اہل سنت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے کل بعد نماز عشاء، یہی نوری جامع مسجد کے سامنے۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ اس جلسے میں شرکت فرمائیں۔ اس میں خصوصی خطیب ہوں گے شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی میاں کچھوچوی، اور
ان کے علاوہ بھی حضرت مولانا امان اللہ صاحب اشرفی کا خطاب ہوگا. میں بھی اگر وقت رہا تو کچھ دیر گفتگو کروں گا. آپ حضرات کل بعد نماز عشاء نوری جامع مسجد کے سامنے اہل سنت کانفرنس نام سے اس جلسے کے اندر آپ ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.